نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد تعظیم و تکریم معزز محتشم جمیع حاضرین و سامعین اور عزیزان گرامی قدر، کروڑہا مرتبہ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس کی توفیق اور آقا علیہ السلام کے مقدس اور متبرک قدموں کے توسل سے آج ہم اس بابرکت اور باوقار محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہی مبارک لمحات ہمارے لیے فلاح دارین بھی بنا دے اور قیامت کے دن بخشش کا سامان بھی بنا دے. مختصر سا وقت ہے، میں چند ایک ضروری گزارشات موقع کی مناسبت سے آپ کے گوش گزار کروں گا. یاد رکھیے کہ یہ پورا سفر معراج وادی مکہ سے لے کر لا مکان کی اس پار کی حد تک، جہاں پر حد بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ مکان جہاں مقام بھی ختم ہو جاتا ہے، وہاں تک جو پورا سفر معراج ہے، اس کے ٹوٹل 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ کتنے بولیے؟ 3 حصوں پر یہ پورا سفر مشتمل ہے. اور یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ بعد لوگ آپ سے سوال بھی کرتے ہوں گے اور پوچھتے بھی ہوں گے کہ معراج النبی کا تذکرہ مختلف احادیث میں مختلف کیوں آیا ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ ایک حدیث میں تذکرہ ایک مقام تک آ کر ختم ہو جاتا ہے، اگلی حدیث اٹھائیں تو وہاں سے تذکرہ شروع ہوتا ہے. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں، عملی بات بتا رہا ہوں. قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر معراج کے مختلف گوشوں کا ذکر ہوا، ایک جگہ پر نہیں ہوا. یہ ایک بڑا عجیب سوال ہے جس کو میں 2-4 منٹوں میں حل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے. کوئی شخص آیا
اس کو آقا علیہ السلام نے معراج کا کوئی واقعہ بیان کر دیا، اس نے آگے حدیث میں وہی روایت کیا جو حضور سے سنا ہے۔ اب جب آقا علیہ السلام نے اس سے اگلی بات کی ہی نہیں تو وہ روایت کیسے کرتا؟ اس سے جب اگلی بات ہوئی نہیں ہے تو وہ روایت کیسے کرتا؟ کوئی اس سے اوپر کی سطح والا ذہن والا انسان آ گیا، اس سے آقا علیہ السلام نے پھر اس سے اگلی بات کر دی۔ اس نے اب روایت پچھلی نہیں کی، اس نے روایت اگلی بات کی ہے، کیونکہ اس نے اگلا حصہ سنا ہے، پچھلا نہیں سنا۔ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس طرح مختلف احادیث میں پیراہ اسلوب بدل بدل کر یہ واقعہ آتا رہا۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں بڑی مزیدار، آپ کا ذوق بھی پیدا ہوگا اور آپ کو اس پورے فلسفے کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی سیاح سیر کرنے والا کسی ملک میں جاتا ہے، سیر کرنے کے لیے کسی ملک میں جاتا ہے۔ اب اس نے سیر تو سارے ملک کی ہے، پوری کنٹری کی سیر اس نے کی ہے۔ اب بتائیے ملک کے اندر سکول، کالج، یونیورسٹیاں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولیے نا۔ وہ یقیناً وہاں بھی گیا ہوگا، اس نے سکول بھی دیکھے ہوں گے، یونیورسٹیاں بھی دیکھی ہوں گی، کالج بھی دیکھے ہوں گے۔ پھر ہر ملک کی کچھ اوپر کے درجے کے سیاستدان بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان سے بھی ملا ہوگا۔ بھائی ملک کی سیر کرنے جو گیا ہے، وزٹ پہ جو گیا ہے، اب اس نے سیاستدانوں کے ساتھ بھی ملاقات کی ہوگی، پارلیمنٹ بھی دیکھا ہوگا۔ اگر وہ علمی شغف والا تھا تو اونچے درجے کے علماء سے بھی اس کا واسطہ ضرور پڑا ہوگا۔ اس نے وہاں کے باغات، کھیتیاں بھی دیکھی ہوں گی اور ان کا ڈیفینس بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے ملک کے اندر وہ کون سی انرجی ہے جو ملک کی حفاظت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بتائیے میں نے کتنے گوشے گن دیے؟ 5-6 تو گن دیے۔ وہ ان سارے گوشوں کو دیکھ کر، اب دیکھ کے تو ایک آیا ہے نا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، دیکھ کر تو ایک آیا ہے، لیکن جب وہ واپس آئے گا نا، لوگ اس سے پوچھنے آئیں گے کہ جناب گئے تھے کیا دیکھ کے آئے؟ لوگ اس سے سوال کریں گے فلاں ملک میں گئے تھے کیا کیا دیکھا ہے؟ آپ خود اپنے آپ سے سوال کر کے پوچھیں، کیا وہ ایک شخص کو ساری سٹوری سنا دے گا؟ ایک شخص کو وہ ساری سٹوری سنا دے گا؟ نہیں۔ جس کیٹاگری کا بندہ اور جس قسم کا بندہ اس کے سامنے پوچھنے آئے گا، وہ شخص وہاں کے حالات اس کے مطابق اسے بتائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی ٹیچر آیا ہے، کوئی ٹیچر آیا ہے کہ جناب آپ وہاں گئے تھے کیا دیکھا ہے؟ اب اس ٹیچر کو پارلیمنٹ کی بات بتانا اچھی لگتی ہے؟ اس ٹیچر کو ڈیفینس کی بات بتانا اچھی لگتی ہے؟ وہ اس کو بتائے گا میں فلاں کالج میں گیا، فلاں پرنسپل سے ملاقات ہوئی، اعلیٰ طبقے کے بچے پڑھ رہے تھے، ایجوکیشن کا یہ سسٹم تھا، تعلیم کا یہ معیار تھا۔ اس استاد کو، اس ٹیچر کو اس کے متعلقہ ساری بات بتا دے گا جو اس نے تعلیم کے ضمن میں دیکھی ہوگی۔ کیوں کہ سننے والا ٹیچر ہے، کیونکہ سننے والا ٹیچر ہے۔ اب ڈاکٹر آ گیا، اس نے پوچھا جناب آپ فلاں ملک کی سیر کو گئے تھے، سناؤ کیا دیکھا؟ اب اس کو وہ کچی پکی کا سکول تو سنائے گا نہیں، وہ تو ڈاکٹر سامنے بیٹھا، اس سے وہ ہاسپٹل کی بات کرے گا، میں نے اتنے ہسپتالوں کو دیکھا۔ اب وہ جو سکول کا سن کے گیا ہے، اس نے تو سارے جہان کو جا کے سکولوں کا ہی بتانا ہے نا، کیونکہ اس نے سنا جو سکولوں کا ہے، اور یہ سن کے جا رہا ہے ہاسپٹل کا، ڈاکٹروں کا، ان کی میڈیکل سرچ کا سن کے جا رہا ہے۔ اب یہ جا کے وہ بتائے گا بھائی غلط وہ بھی نہیں، غلط یہ بھی نہیں، غلط وہ بھی نہیں، غلط یہ بھی نہیں، وہ بھی اسی شخص سے سن کر گیا ہے جو سیر کر کے آیا۔
یہ بھی اسی شخص سے سن کر گیا ہے جو سیر کر کے آیا۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح کا بندہ ہو سیر کے پیریڈ میں اتنا ٹکڑا اس کو سنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کافر آئے جن کا رسائی اور جن کا تعلق فقط بیت المقدس تک تھا، جن کے ذہنوں کا معیار یہ تھا، وہ اوپر کی کائنات کو سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ آسمانی کائنات سے واقف ہی نہیں تھے۔ جب وہ پوچھنے آئے کہ اے محمد بتا کیا کیا دیکھ کے آیا ہے، ان کو مسجد اقصیٰ کا بتا دیا۔ اب ایک حدیث یہاں ختم تو ہوگی کیونکہ اس نے سنا ہی بیت المقدس کا ہے، اس نے سنا ہی مسجد اقصیٰ کا ہے۔ پھر عام صحابہ کرام آ گئے جن کو علم تھا کہ یار وہاں تک بھی جا سکتا ہے، جو نورانی مخلوق سے تھوڑا بہت تعلق رکھتے تھے۔ جب وہ سامنے آئے مصطفیٰ نے بتا دیا ساتوں آسماں کی سیر بھی کر کے آیا، ساتوں آسماں کی سیر بھی کر کے آیا ہوں۔ اور جب صدیق اکبر آ گئے، مزاج مصطفیٰ کو سمجھنے والے، رفعت مصطفیٰ کو سمجھنے والے، بلندی مصطفیٰ کو سمجھنے والے، جب صدیق و علی آئے ان کو بتا دیا کعبہ کا حسین تک ہو گیا، ان کو بتا دیا کعبہ کہ حسین کو ہو کے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیسے آئے کہ یا رسول اللہ ادھر دیدار بھی کیا تھا؟ فرمایا دل کی آنکھوں سے کیا تھا۔ جیسی کسی کی سطح تھی ویسا مصطفیٰ بتاتے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھا حضور، حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور دیدار بھی کیا تھا؟ فرمایا ہاں دل کی آنکھوں سے کیا تھا۔ اور مولا علی نے پوچھا تو فرمایا دل کے ساتھ سر کی آنکھوں سے بھی کیا تھا، دل کے ساتھ سر کی آنکھوں سے بھی کیا تھا، سر کی آنکھوں سے بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کو اگر سمجھنا ہو تو ایک دو حدیثوں پہ اکتفا نہیں کیا جا سکتا، کل کتابیں حدیث کی اٹھاؤ، مکہ کی وادی سے لے کر ادنا تک سارا بیان مصطفیٰ کی زبان سے ملتا ہے، سارا مصطفیٰ کی زبان سے ملتا ہے۔ اس معراج کے پورے سفر میں جیسا میں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے 3 حصے ہیں۔ کتنے؟ 3 حصے ہیں۔ اسی طرح سمجھیے کہ ذات مصطفیٰ کے پہلو بھی 3 ہیں، ذات مصطفی کے پہلو بھی 3 ہیں۔ ایک ہے بشریت مصطفیٰ، حضور کا بشر ہونا، اور بشر ہونا حق ہے۔ جو شخص حضور کی بشریت کا انکار کر دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ بشریت مصطفیٰ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ آقا بشر بھی ہیں اور پھر حضور نور بھی ہیں، بشر کے ساتھ نور بھی ہیں۔ یہ 2 لباس آقا کے، بشریت کا اور نورانیت کا۔ اور تیسرا پہلو ہے حقیقت مصطفیٰ۔ بشریت کو بھی لوگ پہچان گئے، نورانیت کو بھی لوگ پہچان گئے، مگر حقیقت مصطفیٰ وہ ہے کہ ابو بکر صدیق سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی دنیا کا فرد تو فرد رہا، خدا کی قسم جبریل بھی حقیقت مصطفیٰ کو نہیں جانتا، جبرائیل بھی حقیقت مصطفیٰ کو نہیں جانتا۔ جبریل کو بھی پیچھے رکھیے، 1,24,000 نبی آئے، کوئی ایک نبی بھی حقیقت مصطفیٰ کو نہیں جانتا کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی ذات کے کتنے گوشے ہو گئے بولیے؟ 3۔ اسی طرح معراج کے گوشے بھی 3۔ مکہ کی دھرتی سے سفر شروع ہوا، مسجد اقصیٰ تک پہنچے،
ایک گوشہ مکمل ہو گیا، مسجد اقصیٰ تک ایک گوشہ بولیے مکمل ہو گیا۔ وہاں سے آگے چلے مقام سدرہ پہ جا کے دوسرا گوشہ مکمل ہو گیا، وہاں سے چلے تیسرا گوشہ وہاں مکمل ہوا جہاں تک محب اور محبوب چاہتے۔ اس کا تعین کوئی نہیں کر سکتا، اس کی حد کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا او ادنا، محبوب اس سے بھی کم تر۔ اب کم تر کہنے سے پہلے نہ اس نے حتی لگایا، نہ الہ لگایا، نہ الا لگایا۔ اس نے جب حد نہیں رکھی تو آج کسی کا ضمیر حد ڈالنے کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ جب اس نے حد نہیں رکھی۔ مسجد سے چلے حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ جو سارا پیریڈ ہے نا، یہ ہے بشریت مصطفیٰ کو بیراج۔ یہ کیا ہے؟ بشریت مصطفیٰ علیہ السلام کو معراج، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانا ہے عرش پر، جانا ہے عرش پر، سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی بولیے نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ لایا گیا، اس کی میں دو چار حکمتیں برکت کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مضمون آسان بھی رہے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ سب سے پہلی حکمت، سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ سے اوپر، مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمان پہ ایک کھڑکی ہے۔ آسمانی کائنات میں ایک کھڑکی ہے، کوئی یہاں سے وہاں جائے تو اس کھڑکی سے گزر کر، اور کوئی وہاں سے یہاں آئے تو اس کھڑکی سے گزر کر، کیونکہ حضور کو اس جہاں سے نکال کر وہاں لے جانا تھا، لہذا وہاں جانے کا راستہ بیت المقدس میں تھا، مسجد اقصیٰ میں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہاں لے جایا گیا، وہاں سے پھر اوپر کی پرواز شروع ہوئی۔ ایک اور حکمت محدثین بیان کرتے ہیں کہ چونکہ بیت المقدس حضور علیہ السلام سے پہلے متعدد انبیاء کا کعبہ تھا، متعدد انبیاء کا قبلہ تھا، ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے بھی 16-17 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی اس طرح بیت المقدس میں۔ لیکن اس رات سے پہلے اپنی پوری لائف میں تاجدار کائنات ایک بار بھی بنفس نفیس خود مسجد اقصیٰ نہیں گئے تھے۔ اس رات سے پہلے حضور علیہ السلام کبھی مسجد اقصیٰ بولیے نہیں گئے تھے۔ یہ آپ کی زندگی کی پہلی رات ہے، لائف کی پہلی شب ہے کہ آقا علیہ السلام کو وہاں لے جایا گیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ قیامت کے دن کوئی اور نبی، کوئی اور پیغمبر اس فضیلت کا حامل نہ ہو کہ اس نے مسجد اقصیٰ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، عبادت کی ہے۔ اے میرے مصطفیٰ، شب معراج تجھے یہ منظر اس عروج پہ عطا کروں گا کہ حالت سجدہ میں آگے تو ہوگا، پیچھے 1,24,000 نبی۔
تیسری حکمت بھی بیان کر دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جب حضور معراج کر کے واپس آئے نا، جب آقا علیہ السلام معراج کر کے واپس آئے، تو چونکہ کافروں کو یہ اطلاع پہنچی تھی کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا معراج کا جو پہلا مین سٹاپ تھا نا، اس سے پہلے بھی سٹاپ ہیں، جو مین جنکشن تھا، مین سٹاپ وہ بیت المقدس تھا، اور کافروں کو اس بات کا یقین تھا کہ مسلمانوں کا نبی آج تک بیت المقدس مسجد اقصی نہیں گیا۔ وہ اکٹھے ہو کے آ گئے، انہوں نے کہا ہماری 2-3 باتیں ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ بتائیے مسجد اقصی کی چھت پر شہتیر کتنے ہیں؟ بے شک سوال پاگلوں والا ہے، لیکن میں بتاؤں گا ضرور عقل مندوں والا سوال نہیں ہے۔ آپ جو صبح جائیں، کوئی بندہ، کوئی شخص حضور داتا صاحب کے مزار پہ نہ گیا ہو، اور وہ صبح وہاں جائے حاضری کے لیے، اور جب مجھے واپس آ کے کہے شاہ صاحب رات کو میں داتا صاحب گیا تھا، تو میں کہوں گا بتاؤ اس مسجد کے دروازے کتنے تھے؟ بھائی وہ کوئی دروازے گننے گیا تھا، کوئی بالے گننے گیا تھا؟ جن ٹوٹیوں پہ وضو کرتے ہیں وہ ٹوٹیاں گننے گیا تھا؟ ان کا اس کام سے کیا مقصد؟ وہ تو گیا تھا اللہ کے بندے کے مزار پہ سلام کرتے، اس کو تو وہم و گمان بھی لینا تھا نا۔ تو کافروں نے آ کر پہلا سوال کر دیا کہ بتاؤ مسجد اقصی کے دروازے کتنے تھے؟ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں میں رک کے ایک مسئلہ نہ حل کر دوں، بولیے مسئلہ حل کر دوں۔ یاد رکھیے اس دنیا کے اندر معراج پہ عقیدہ رکھنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ معراج نبی کے بارے عقیدہ رکھنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو سرے سے انکار کرتے، ایک طبقہ ان کا ہے جو سرے سے انکار کرتا ہے کہ معراج معاذ اللہ ایک ڈھونگ ہے، ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے، حقیقت اس میں کچھ نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ان کو تو چھوڑ دیں، کیونکہ منکر کی بات کیا کر، وہ تو سرے سے منکر ہو گئے، انکار کر دیا۔ اب جو 2 طبقے بچتے ہیں نا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اور اسی مسجد اقصی سے ثابت کرنے لگا ہوں، اسی مسجد اقصی سے۔ پیچھے بچتے ہیں 2 طرح کے لوگ۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ خواب ہوا تھا مگر معراج ہوا تھا مگر خواب میں ہوا۔ یہ دوسرا طبقہ ہے کہ معراج ہوا تھا، حضور آسمانی کائنات میں تشریف لے گئے تھے، مگر یہ معراج تھا خواب کے اندر، خواب کے اندر۔ میں ان لوگوں کے آگے ایک حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آقا علیہ السلام نے یہ اپنا سارا سفر معراج ایک خواب بیان کیا ہوتا تو کافروں نے کیوں پوچھا ہے بتا مسجد اقصی کے دروازے کتنے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اس پر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال، ایک بندے کو ظاہری دنیا میں سائیکل چلانی نہ آتی ہو، کیا ایک عام سواری ہے نا سائیکل، سائیکل چلانی ایک بندے کو نہ آتی ہو، اور وہ صبح اٹھ کے آپ کو بتائے جناب رات مجھے خواب آیا تھا میں ہوائی جہاز چلا رہا تھا، تو کوئی بندہ انکار نہیں کرے گا، کیونکہ خواب میں ہم کرتے ہی وہ ہیں جو ظاہراً نہیں کر سکتے۔ خواب ایک خیال کا نام ہے، خواب ایک خیال کا نام ہے۔ خواب میں بندہ وہ عمل بھی کر لیتا ہے جو زندگی میں کرنے کا کبھی تصور ہی پیدا نہیں ہوا، کبھی تصور ہی پیدا نہیں ہوا۔ تو بتائیے خواب کا کوئی انکار کیا کرے گا؟ یہاں میں دوسری گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور نے اپنا معراج کا سفر خواب کا بیان کیا تھا تو کافر کیوں تڑپے؟ کافروں کے اندر بچال کیوں آیا؟ زمین کفر پر لرزہ بپا کیوں ہوا؟ اور خواب سن کر ابو جہل صدیق کے دروازے پہ گیا تھا؟ بتائیے
کیا خواب سن کر گئے تھے؟ اور پھر ایک اگلی بات آپ کو بتا دوں، بہت کم کتابوں میں آئی ہے، بہت کم کتابوں میں، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، جنہوں نے نیا نیا حضور کا کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے جب صبح یہ سنا کہ ہمارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ راتوں رات لامکان پر گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں، خدا کی قسم کتب حدیث اٹھا کے دیکھیے، درجنوں لوگ یہ واقعہ سن کر مرتد ہو گئے، مرتد ہو گئے، انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا۔ وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کچے تھے، انہوں نے کہا باقی ساری باتیں اس نبی کی سچی ہیں، مانتے ہیں، سچا مانا تھا تو کلمہ پڑھا تھا، لیکن اب یہ معاذ اللہ یہ تو جھوٹ کی انتہا ہے۔ اب یہ نبی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات گیا، ایک لمحے کے اندر واپس بھی آیا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، کپڑا بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا، یہ ساری بات ہماری سمجھ میں نہیں جاتی۔ ان مسلمانوں نے کلمہ چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا۔ مجھے بتائیے کیا خواب پہ کلمہ چھوڑا تھا؟ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ ان سب کا یہ عقیدہ تھا کہ آقا علیہ السلام کو خواب میں معراج نہیں ہوا، بنفس نفیس جاگتی آنکھوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کا جسم بھی وہاں پہنچا، حضور کی روح بھی وہاں پہنچی، جسم بھی وہاں پہنچا اور روح بھی وہاں پہنچی۔ تو کافروں نے پہلا سوال کر دیا، بتاؤ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں، چھت پہ شہتیر کتنے تھے، بالے کتنے تھے؟ یہ سارے سوال تاجدار کائنات کو کیے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے حبیب پریشان نہ ہونا، اے میرے حبیب پریشان نہ ہونا، میں جانتا ہوں تو بالے گننے نہیں گیا تھا، میں جانتا ہوں تو دروازوں کی گنتی کرنے نہیں گیا تھا، مصطفیٰ تو گیا تھا امامت کے لیے، اور اپنی شان امامت نبیوں کے سامنے بتانے کے لیے۔ اے حبیب اگر کافر یہ پوچھنا چاہتے ہیں پیارے آنکھیں بند کر، میرے حبیب آنکھیں بند کر، مولا کیا ہوگا؟ فرمایا میرا کیا جاتا ہے، ہم مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر حبیب تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ظالم یہ کافر جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں مصطفیٰ گن گن کے بتاتا ہے۔ سارے سوالات کا جواب دینے کے بعد بھی ان کی آتش کفر نہ بجھی۔ انہوں نے کہا ایک اور بات بتائیے۔ آپ نے فرمایا پوچھو، اگر ایک کا جواب مل گیا ہے تو اللہ دوسری کا بھی دے گا، اگر ایک کا جواب مل گیا تو دوسرے کا بھی۔ اب یہ بات بڑی خاص ہے، بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص بات ہے، اور حضور کے ظاہری معراج پر ایک کاملۃً دلیل ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے قافلے ادھر گئے ہوئے تھے تجارت کا مال لے کر، آپ کو رستے میں کہیں ملے ہیں؟ قسم کھا کے بتاؤ یہ خواب پہ بندہ پوچھتا ہے؟ بولیے نا، خواب میں بندہ قافلے بھی دیکھتا ہے، راستے بھی دیکھتا ہے، خواب میں بندہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھتا ہے۔ یہ کیسا خواب تھا؟ یہ آج کے مسلمان کے اس عقیدے میں وہ کافر اچھے، اس بنیاد پر کہ جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ حسین کا نانا خواب نہیں بیان کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہے۔ اس لیے پوچھا راستے سے گزر کے آئے ہو، بتاؤ قافلے کہاں تھے؟ آقا علیہ السلام نے بتایا، فرمایا تمہارا فلانا قافلہ مجھے فلاں مقام پر ملا، تمہارا فلاں قافلہ مجھے فلاں مقام پر ملا۔ ایک قافلہ کل سورج چڑھنے سے پہلے پہنچے گا اور ایک قافلہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچے گا۔
اچھا قافلے دیکھ تو لیے تھے، یہ پہنچنے کی خبر کس نے دے دی؟ آپ سرگودا سفر کر رہے ہوں اور راستے میں کسی قافلے کو آپ دیکھ لیں، بندے کو آتے ہوئے دیکھ لیں آپ، تو آپ کنفرم ٹائم بتا سکتے ہیں کب پہنچے گا؟ بولیے، راستے میں 100 معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ باتیں وہی بتاتا ہے جس کے ہاتھ میں اختیار کی کنجی ہو، جس کے ہاتھ میں اختیار کی کنجی ہو۔ آقا نے وقت بتا دیا، جو پہلا قافلہ تھا وہ تو وقت مقررہ پہ آ گیا، جس نے سورج نکلنے سے پہلے آنا تھا وہ قافلہ تو مکہ میں پہنچ گیا۔ وہ جو دوسرا قافلہ تھا نا وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، کتب سیر میں آتا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کو تلاش کرتے کرتے ان کو تھوڑی دیر ہو گئی۔ ادھر جب کافروں نے جانا کہ جہاں سورج تو غروب ہونے والا ہے، اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے وہ ہر پہلو میں تنقیص نکالتا ہے، بے ادبی، انہوں نے کہا آؤ پہاڑ پہ چلتے ہیں، پہاڑ پہ چلتے ہیں، اور جس دم سورج غروب ہوا وہاں پہ تالی بجا دیں گے، نعرے لگا دیں گے کہ دیکھو مسلمانوں کے پیغمبر کا قول سچا ثابت نہیں ہوا۔ بڑے بن ٹھن کے چودھری بن کے یہ پہاڑ پہ پہنچے، پہاڑ پہ پہنچے۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، حضور علیہ السلام بھی ایک جگہ پہ تشریف لائے، کیونکہ ظاہراً سورج غروب ہو رہا تھا، ظاہراً سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا تھا، اور قافلے کو کوئی پرابلم تھی وہ پہنچ نہیں سکتا۔ رب کائنات نے فرمایا حبیب غم نہیں کرنا، یہ کافر کیا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، حبیب پریشان، ہم نے تجھے کس مقام پہ اکیلا چھوڑا ہے، ہم نے تجھے کس مقام پر پریشان کیا ہے، محبوب اطمینان رکھ، قافلہ جب تک نہ پہنچا۔ اب جب تک میں ایک بات ہے، توجہ، جو امام ابن عساکر نے لکھا ہے نا تاریخ دمشق میں، اس میں ایک بڑی پیارا فلسفہ ہے، وہ فرماتا ہے کہ اللہ فرمایا جب تک قافلہ نہ پہنچا۔ اب قافلے کو لیٹ ہونے میں 1 دن بھی لگ سکتا تھا، 2 دن بھی لگ سکتے تھے، 3 دن بھی لگ سکتے تھے، علی ھذا القیاس ہفتہ بھی لگ سکتا تھا۔ ٹائم فریم اللہ نے نہیں بتایا کہ محبوب اتنی دیر تک میں انتظار کروں گا، پہنچ گیا تو ٹھیک، نہیں تو سورج ڈوب جائے گا۔ ٹائم فریم اللہ نے نہیں دیا، فرمایا محبوب جب تک وہ قافلہ، جب تک وہ قافلہ، پھر کہہ رہا ہوں جب تک وہ قافلہ مکہ کی دھرتی پہ نہ پہنچا، حبیب سورج کو جرت کیا ہے کہ ڈوب جائے۔ ہم سورج کی تنابیں کھینچ نہ لیں گے، سورج کی لگام میرے ہاتھ میں ہے۔ محبوب اگر تیرے غلام کی خاطر ڈوب گیا تھا نا تو ہم نے تیرے علی کی لاج رکھی تھی کہ نہیں؟ سورج ڈوب گیا تھا نا، سورج ڈوب گیا تھا۔ اگر ہم ڈوبے ہوئے کو کہہ سکتے ہیں چل واپس، تو محبوب یہ تو ابھی ڈوبا ہی نہیں، یہ تو ابھی ڈوبا ہی نہیں، اس کی جرت کیا ڈوبے؟ محبوب قافلہ آئے گا تو ڈوبے گا۔ حقیق ادھر کافر خوش، ادھر کافر خوش ہوئے، ان کی طرف سے آواز آئی دیکھو سورج ڈوب گیا، ادھر سے صحابہ پکارے نادانوں وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا۔ سورج ڈوب گیا، ادھر سے آواز آئی وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا۔ اصل یہ حکمت تھی مسجد اقصیٰ، کیونکہ اللہ پاک کو علم تھا ان کی ذہن کی سطح یہ ہے۔ تو میں نے شروع میں بات کی تھی، جیسا ذہن ہو ویسی بات کرتے ہیں، جیسے سامعین ہوں ویسی بات کرتے ہیں۔ اگر سامعین کے ذہن کے اوپر کی بات کی جائے تو پھر وہ ہوا میں ہی گلتی ہے، ذہنوں میں نہیں بیٹھتی۔ تو ان کی رسائی، ان کی پہنچ، ان کا تعلق، ان کا واسطہ صرف مسجد اقصیٰ تک تھا۔ انہوں نے سارا اسی پیریڈ کے سوال پوچھے، اس لیے فرمایا محبوب پہلے تجھے وہاں لے جاتا ہوں، پہلے تجھے وہاں لے جاتا ہوں۔ تو مسجد اقصیٰ پر پہنچ کر آقا علیہ السلام کی
معراج کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا، پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ آگے سفر تھا نورانیت کا، آگے سفر تھا۔ ایک یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے، میں ایک مثال دے کر ذرا اس کو آسان کر کے میں جواب خود ہی دے دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھ سکتا ہے بھئی حضور کی حقیقتیں تھی تین حالتیں، کتنی؟ بشریت، نورانیت اور حقیقت۔ سفر معراج کے مرحلے بھی تین ہیں۔ اگر مسجد اقصی تک بشریت کو معراج ہو گیا تھا تو آگے سفر تھا نورانیت کا، تو پھر حضور کی بشریت کہاں گئی؟ سوال ہو سکتا ہے نا، پھر حضور کی بشریت کہاں گئی؟ اور جب بشریت کو معراج ہو رہا تھا مکہ سے لے کے اقصی تک، تو پھر نورانیت اور حقیقت اس وقت کہاں تھی؟ اور جب سدرہ سے آگے گئے اور حقیقت مصطفیٰ کا معراج شروع ہوا، اس وقت بشریت اور نورانیت بولیے کہاں تھی؟ اس وقت کہاں تھی؟ ایک مثال سے سمجھیے، ایک باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولیے نا، اس کا منہ ماتھا چومتا ہے، جو کہتا ہے اسے لے کے دیتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باپ کے دل میں بچے کی محبت ہے، توجہ ہے، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہے۔ اچھا، ایک دن وہ اس کو بازار لے گیا، کھلونے لے دیے، کپڑے لے دیے، جو کچھ بچے نے ڈیمانڈ کی باپ نے سارا کچھ لے دیا، سارا کچھ لے دیا۔ دوسرے دن اس نے کوئی غلطی کی، باپ غصے بھی ہوا، جھڑکا بھی، ڈانٹا بھی، تھپڑ بھی مار دیا۔ اب یہ پیار کی حالت ہے یا غصے کی؟ بولنے یار، یہ پیار کی حالت ہے یا غصے کی؟ غصے کی تھی نا۔ میرا سوال ہے، جب کل پیار تھا تو اس وقت غصہ کہاں تھا؟ جب باپ کل پیار کر رہا تھا تو اس وقت غصہ کہاں تھا؟ اور آج جب غصہ کر رہا ہے تو پیار کہاں گیا؟ پیار کہاں گیا؟ جواب یہ ہے کہ جب وہ پیار کر رہا تھا نا تو غصہ نیچے تھا، پیار کا ظہور تھا۔ ہائے ہائے، غصہ نیچے دبا ہوا تھا اور پیار کا ظہور تھا۔ لسی پیتے ہوں گے آپ لوگ، خیر لسی کا دور تو نہیں رہا۔ اچھا، لسی کو 10 منٹ آپ رکھیں نا، لسی کے اندر لسی بھی ہوتی یا پانی بھی ہوتا ہے؟ ایڈو سوکھا میں نہیں کر سکتا۔ اگر ایڈے سوکھیاں بھی نہیں سمجھ آتی تو پھر انگلش کی خطاب کرنے۔ لسی رکھیں آپ، لسی، اس میں لسی بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ تھوڑی دیر اس کو رکھیں، لسی نیچے بیٹھ جائے گی، لسی نیچے بیٹھ جائے گی، پانی اوپر آ جائے گا۔ جب اس کو ہلاؤ گے پانی نیچے چلا جائے گا، لسی اوپر آ جائے گی۔ تو ہوتی دونوں چیزیں اندر ہیں، سنیے، ہوتی دونوں چیزیں انسان کی سب کچھ اندر ہے۔ یہ 14 طبق تیرے اندر ہیں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگر تانے ہو۔ یہ سارا آفاق تیرے اندر ہے، سارا آفاق۔ انسان گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے۔ بتائیے جب گناہ کرتا ہے نیکی کہاں ہوتی ہے؟ اور جب نیکی کرتا ہے گناہ کہاں ہوتا ہے؟ تو کہنے دو، جب وہ نیکی کرتا ہے نا اس وقت اس کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو شیطان کا ظہور ہوتا ہے۔ ہیں دونوں اندر، ہیں دونوں اندر۔ نفس امارہ بھی اندر ہے اور دل کے کوٹھے میں وہ آپ بھی بیٹھا ہے۔ کبھی ظہور اس کا ہوتا ہے، کبھی ظہور اس کا ہوتا ہے۔ تو جس شے کی ضرورت ہو اس کا ظہور ہو جاتا ہے، دوسری نیچے دب جاتی ہے۔ تاجدار کائنات مکہ سے چلے، بس آخری لمحات ہیں، آخری لمحات ہیں، آخری لمحات ہیں۔ آقا علیہ السلام مکہ سے چلے، ضرورت تھی بشریت کی۔ دو منٹ۔
ضرورت تھی بشریت کی، بشریت اوپر رہی، نورانیت اور حقیقت نیچے دب گئی، اقصا سے آگے، اقصا سے آگے۔ ضرورت تھی نورانیت کی، فرمایا اے بشریت اب تو نیچے چلی جا، اے بشریت اب تو نیچے چلی جا، اب ظہور نورانیت کا ہو۔ اور جہاں نور کی بھی حد ہو گئی، فرمایا اے نور تو بھی اب دب جا، اب بشریت و نورانیت نیچے دب گئی۔ حقیقت مصطفیٰ کا ظہور تھا، کیونکہ کعبہ کو حسین پر نہ بشر جا سکتا ہے نہ نور جا سکتا ہے۔ یا رسول اللہ تین ہی ذات کے پہلو، تین ہی، ہر پہلو پر حضور کے وجود کے ایک حصے کو معراج نصیب ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، میزبان محفل کی کاوش کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔